أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال فرمایا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ارائیتم آیا غور کیا تم نے، ان اگر کنتم ہوں میں، علی بینہ روشن دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی ہو مجھ کو، من ہو اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، فمن تو پس کون ہے جو ینصرنی میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ان عصیت اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی پس تم اضافہ نہیں کرتے ہو میرے لیے، غیر تخسیر سوائے نقصان کے۔ عاد ثانیہ دوسرا نام اس کا قوم ثمود، ان کی طرف اللہ رب العالمین نے اصلاح کی خاطر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے اور ان کو یہ بات سمجھاتے رہے کہ بت پرستی شرک گمراہی کا راستہ ہے، نقصان کا راستہ ہے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے صالح، تجھ سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ بڑے ہوگے اور بتوں کے مجاور بنو گے، آبائی دین کو مضبوط کرو گے، اور یہ کیا تم نے آبائی دین کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دی ہے۔ اور لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو دین کے کام سے روکنا چاہا اور تمام تر حربے استعمال کیے اور شرک کے ابطال سے توحید کی دعوت دینے سے روکنا چاہا اور اپنے آبائی دین کی طرف آنے کی، بت پرستی کے دین کی طرف آنے کی دعوت دی، اس کی پر پورا زور لگایا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ لوگوں ذرا غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل کے اوپر ہوں، میری سیرت کے اوپر غور کرو کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی کبھی میں نے شرک نہیں کیا تھا، بت پرستی نہیں کی تھی، اور جرائم کی زندگی سے میں دور رہا۔ میری سیرت و کردار کے اوپر غور و فکر کر لو، اور میرے پاس جو توحید کے دلائل ہیں اس کے اوپر غور و فکر کر لو۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگوں ذرا اس بات کے اوپر تو غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے، نبوت سے نواز رکھا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبوت دی ہے، میں سچا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق توحید کی دعوت دے رہا ہوں۔ اب اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہاری خواہشات کی تابعداری کرنا شروع کر دوں، توحید کی بات کو، توحید کی دعوت دینے کو چھوڑ دوں اور تمہارے دین کی طرف، شرک کی طرف چلا جاؤں اور دین اسلام کی دعوت نہ دوں، تو جب اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے گا، فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، تو مجھے کون اللہ رب العالمین سے بچائے گا، ان عصیت اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ تم جو مجھے آبائی دین کی طرف مڑنے کی دعوت دے رہے ہو اور شرک کے خلاف بولنے سے روکنے کی بات کر رہے ہو، توحید کی دعوت دینے سے روکنے کی بات کر رہے ہو، اور آبائی دین کی طرف آنے کی بات کر رہے ہو، اگر یہ بات میں تمہاری تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، تو اس کی وجہ سے تو سراسر میرے نقصان ہی کے اندر اضافہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ آ جاتی ہے
کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی شرک کرے گا، بت پرستی کرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سزا دے گا، اس لیے کہ اللہ سب بڑوں کا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان آیات سے دوسری بات ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ ہم حق راستے کے اوپر ہوں، ٹھیک راستے کے اوپر ہوں، کوئی ہمیں گناہ کی دعوت دے، غلط کام کرنے کی دعوت دے، تو ہمیں اس کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اس سے کوئی روکنے کی بات کرے تو اس کی بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ٹھیک اور درست کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور جن غلط چیزوں سے روک رہے ہیں ان سے روکتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیوں کی دعوت دینے والے ہوں، خود بھی نیکیاں کرنے والے ہوں، اور دوسروں کو برائی سے روکنے والے بنیں، اور خود بھی برائی سے رکنے والے بنیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب